السلام علیکم ریڈرز، میں ہوں رابی راول اور آپ اس وقت موجود ہیں میرے چینل رابی راول ناولز پر۔ تو سب سے پہلے تو یہ کہوں گی کہ کل ایپیسوڈ نہ دینے کی وجہ یہ ہوئی تھی کہ میں نے ایپیسوڈ جو تھا وہ آپ کو پتہ ہے کہ میں فجر کے ٹائم اپلوڈ کر دیتی ہوں۔ تو یہ ہے کہ کل فجر ٹائم سے یا میں نے تہجد کے ٹائم اپلوڈ کرنا ہوتا ہے ناول تقریباً 2:30-3 بجے کے قریب یا 3:30 یا 4 بجے کے قریب، تو اس کو پھر کچھ ہو گیا۔ اچھا، تو میں نے اتنے بجے کرنا ہوتا ہے ناول اپلوڈ، تو ہوا یہ کہ کل فجر سے ہمارا نیٹ ایسا گیا کہ تقریباً کل شام کے قریب آیا۔ وہ بھی بابا نے کال کی تو پھر اس نے نیٹ جو ہے وہ پیچھے سے کہیں بند تھا تو اس نے اس کو چلایا تو پھر آیا نیٹ، اور پھر شام کے ٹائم میری تھوڑی سی مصروفیت ہوتی ہے تو جس کی وجہ سے پھر میں ایپیسوڈ اپلوڈ نہیں کر پاتی، کیونکہ آپ لوگوں کو بھی پتہ میں نے جب بھی ایپیسوڈ اپلوڈ کیا ہے وہ میں نے یا تو تہجد ٹائم کیا یا پھر میں نے فجر ٹائم کیا، کیونکہ میں اسی ٹائم پہ جاگ رہی تھی اور اب بھی میں تہجد ٹائم آپ لوگوں کے پاس حاضر ہوں۔ اور اب یہ ہے کہ کل کا جو میں نے آپ کو ایپیسوڈ نہیں اپلوڈ کیا تو اب میں آپ کو 39 کا پارٹ 2 اس ویڈیو کے بعد میں آپ لوگوں کو اپلوڈ کر دوں گی، کیونکہ لکھ تو میں آلریڈی کل ہی چکی تھی، صرف آج میں نے اپلوڈ کرنا اور اس کو آج پھر بیماری پڑ رہی ہے۔ اچھا جی چلیں ہم اس کو بغیر دیر کیے اس کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو یہ آپ کو میں یہ اپلوڈ کرنے کے بعد 39 کا پارٹ 2 بھی اپلوڈ کروں گی، تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ نفرت اور محبت سے رقم عشق کی داستان ناول ہے، ایپیسوڈ ہے ہمارا 39 اور تحریر ہے رابی راول کی۔ یہ پتہ نہیں اس کو کیا ہوتا ہے، ایک منٹ بھائی، یہ ٹھیک ہو گیا۔ یہ دیکھیں نان سٹاپ گھومتا ہے نا جب، تو مجھے غصہ ہی آ جاتا ہے۔ ٹھہریں اس کو ایسے کر لیتے ہیں، چلیں۔ اچھا جی، تو ایپیسوڈ آپ لوگوں کو میں بتا چکی ہوں، نفرت اور محبت سے رقم عشق کی داستان ہے، ایپیسوڈ ہے 39 اور تحریر ہے رابی راول کی۔ تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ: جب مرد اپنی بیوی کو بستر کی طرف بلائے اور وہ آنے سے انکار کر دے تو فرشتے صبح تک اس پر لعنت بھیجتے ہیں۔ صحیح بخاری، حدیث نمبر 5193۔ وہ جو اپنی ماں کی گود میں لیٹی اپنے بالوں میں اپنی ماں کی انگلیوں کا لمس محسوس کرتی، اپنی ماں کی ایک ایک بات کو اپنے دل میں اتارتی پرسکون ہو رہی تھی، ماں کی بتائی گئی اس حدیث پر تڑپ کر ایک دم اٹھ کے ماں کے مقابل بیٹھی۔ امی، خدا گواہ ہے کہ شادی کی پہلی رات میں نے انہیں منع نہیں کیا تھا اپنے قریب آنے سے۔ میرے قریب نہ آنے کا ان کا اپنا فیصلہ تھا، کیونکہ وہ مجھے کچھ ٹائم دینا چاہتے تھے۔ وہ حدیث سنتی اپنے اندر تک خوف محسوس کرتی، خوف کے زیر اثر ماں کو اپنے متعلق صفائی پیش کرنے لگی۔ میری جان، اگر تم نے اسے نہیں روکا تو تم نے اسے اپنی طرف بلایا بھی نہیں۔ اگر تم اسے یہ کہتی کہ مجھے آپ کے اپنے قریب آنے پر کوئی اعتراض نہیں ہے تو بیٹا کوئی پاگل مرد ہی ہوگا جو بیوی کی رضامندی دینے کے باوجود اس کے قریب نہیں آئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ: کہ مجھے دوزخ دکھائی گئی تو میں نے وہاں عورت کو زیادہ پایا، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کفر کرتی ہے۔ صحابہ کرام علیہ السلام نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا وہ اللہ تعالیٰ سے کفر کرتی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شوہر کی نافرمانی کرتی ہے، جو کہ ایک طرف سے کفر ہے اور احسان نہیں مانتی۔ اگر تو کسی عورت سے عمر بھر نیکی اور احسان کا سلوک کرے لیکن بات خلاف طبیعت ہو جائے تو وہ یہ کہتی ہے کہ میں نے آج تک تم سے سکون حاصل نہیں کیا۔ بخاری شریف، جلد نمبر 1، حدیث نمبر 28 اور پیج نمبر 109۔ شادی کی پہلی رات سے متعلق اپنے بارے میں صفائی پیش کر کے تم بھی اپنی ذات پر کیے جانے والے احمد شاہ کے تمام احسانوں کو جھٹلا رہی ہو۔ تم ابھی تک صرف اپنی ذات کو بری کر رہی ہو کہ میں نے اس کو اپنی جانب آنے سے نہیں روکا، لیکن اس کے تمام احسانوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر تم اس وقت اس کو جانے سے روک لیتی تو اس وقت گناہ کی مرتکب نہیں ہو رہی ہوتی۔
منسا کو بے ساختہ وہ لمحہ یاد آیا جب احمد شاہ اس کے قریب آیا تھا اور اس کے بالوں کی خوشبو کو محسوس کرتے اس کی ذات سے سکون حاصل کرنے کی خواہش کی تھی۔ جب منسا نے بری طرح سے اس کے ہاتھ جھٹکے تھے، لیکن اس نے یہ کہہ کر کہ صرف چند سیکنڈ تمہاری خوشبو سے سکون حاصل کرنا چاہتا ہوں، دور نہ کرو، تو منسا نے اسے خود سے دور نہیں کیا تھا۔ لیکن منسا نے اس کو یہ بھی نہیں کہا تھا کہ تم پوری طرح میری ذات سے خود کو پرسکون کر لو۔ تو کیا وہ واقعی اللہ کے گناہ گار بندوں کی لسٹ میں شامل ہو رہی تھی؟ آپ سرکار نے فرمایا کہ جب شوہر اپنی حاجت یعنی کہ صحبت کے لیے بیوی کو بلائے تو بیوی اگر روٹی پکا رہی ہو تو اس کو لازم ہے کہ وہ سب کام چھوڑ کر اپنے شوہر کے سامنے حاضر ہو جائے۔ ترمذی شریف جلد نمبر 1 حدیث نمبر 1159 پیج نمبر 595۔ منسا اب بھی وقت ہے، سنبھل جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کو مرد کے سکون کے لیے پیدا فرمایا، اور اگر تم اپنے مرد کو سکون ہی نہیں دے پا رہی تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے تمہارا اس کے پاس موجودگی کا۔ وہ تمہارے سارے حقوق ادا کر رہا ہے۔ 1 مہینہ ہو چلا ہے تمہاری شادی کو، تمہارے کھانے پینے، تمہارے بچے کے حوالے سے اس نے تمہاری ہر خواہش کا احترام کیا۔ وہ عزت جو آج تک تمہیں تمہارے ماں باپ تک نہیں دلوا سکے، تمہارے شوہر نے تمہیں دلوائی ہے۔ ان سب حقوق کے بدلے میں تم صرف ایک اپنا حق بتا دو جو تم نے اپنے خاوند کے لیے جائز طریقے سے پورا کیا۔ حلیمہ بیگم جب سوال و جواب پر اتری تو منسا کو مکمل طور پر خاموش کروا گئی تھی۔ واقعی اس کے پاس اس کی ماں کی باتوں کا کوئی بھی جواب نہیں تھا۔ وہ آج کی رات اپنی ماں کے گھر رکنے کے لیے آئی تھی، لیکن حلیمہ بیگم کی تمام باتیں سنتے اس نے آج رات ہی گھر جانے کا فیصلہ کر لیا تھا، اور اس نے یہ بھی فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اب مزید احمد شاہ کو اپنے پاس آنے سے نہیں روکے گی۔ واقعی احمد شاہ نے منسا کے تمام حقوق ادا کیے تھے، اور اس طریقے سے کیے تھے کہ آج تک منسا کو بھی ان سب کے بارے میں علم نہیں ہو سکا تھا۔ اس کے بچے کے حوالے سے وہ تمام حقوق جو ایک باپ کو پورے کرنے چاہیے تھے وہ احمد شاہ نے اس کی زندگی میں شامل ہوتے ادا کیے تھے۔ اس بچے کی تمام محرومیوں ہر گزرتے دن کے ساتھ وہ ختم کرتے اس سے اپنا نام، اپنی شناخت سے نوازا تھا، اور وہ واقعی میں ان سب کے بدلے احمد شاہ کو مکمل طریقے سے سکون بھی نہیں دے سکی تھی۔ منسا مکمل طور پر احمد شاہ سے متعلق سوچوں میں گم تھی۔ حلیمہ بیگم اس کو سمجھاتی کب کی کمرے سے باہر جا چکی تھی تاکہ منسا پرسکون دماغ سے اپنے اور احمد شاہ کے رشتے کے متعلق سوچ سکے۔ اپنی ماں کی تمام باتوں کو سوچتے منسا نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اب اپنے اور احمد شاہ کے جائز اور حلال رشتے کو ڈر اور خوف کے نظر نہیں کرے گی، بلکہ احمد شاہ کو اس کے تمام حقوق دے گی، جس طرح احمد شاہ نے اس کو اس کے تمام حقوق دیے تھے۔ منسا رات رکنے کے لیے آئی تھی، لیکن وہ ان تمام باتوں کو سوچتی مزید اپنی ماں کے گھر نہ رکنے کا فیصلہ کرتی، ڈرائیور کو کال ملاتی آنے کا بول چکی تھی، اور باہر آ کر حلیمہ بیگم کو اطلاع دی کہ وہ ابھی کے ابھی گھر جا رہی ہے، جبکہ حلیمہ بیگم اس طرح ایک دم فیصلہ کرنے سے پرسکون اور پرجوش ہوتی خوشی سے اس کا ماتھا چوم گئی تھی، جس نے اپنے نبی کے بتائے ہوئے رستے پر چلنے کا عہد کرتے اپنے آپ کو مزید گناہ کرنے سے بچا لیا تھا۔ اس نے گھر پہنچ کر ملازمہ اور روزینہ شاہ کی مدد سے اپنے کمرے کو مکمل طور پر گلاب کے سرخ پھولوں سے ڈیکوریٹ کیا تھا، لیکن اس بات کی خبر اس نے شہریار اور احمد شاہ کو نہیں پڑنے دی تھی۔ اس نے روزینہ کو کہا تھا کہ وہ احمد شاہ کو سرپرائز دینا چاہتی ہے، اس لیے یہ بات شہریار شاہ کو بھی پتہ نہ چلے۔ روزینہ بھی اس کی بات سے خوش ہوتی اس بات میں سر ہلا گئی کہ اب کہیں جا کر احمد شاہ کی زندگی میں خوشیاں آنے والی تھی، اور وہ کسی بھی طرح اپنے بابا کی خوشیوں میں کمی کا باعث نہیں بن سکتی تھی۔ اسی لیے اس نے منسا سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اس کے سرپرائز سے متعلق احمد شاہ اور شہریار شاہ کو کچھ بھی نہیں بتائے گی۔
سو ریڈرز یہ تھی آج کے ایپیسوڈ نمبر 39. جانتی ہوں کہ تھوڑی شارٹ ہے، لیکن آپ یقین جانیں کہ لائٹ کے بغیر وائی فائی کے لکھنا اور رائٹ کرنا ناول کو، تو پھر 2 ایپیسوڈ میں نے رائٹ کرنے تھے، تو مجھ سے اتنا ہی لکھا گیا. سیکنڈ بھی میں آپ کو اس کا پارٹ جو ہے وہ میں دینے لگی ہوں، اور تھوڑی سی اندر مسٹیکس تھی جو میں ویڈیو آج میں نے پوش نہیں کی، بلکہ ویڈیو پلے کے دوران ہی میں اس کو کریکشن کرتی گئی ہوں، تو اس کے لیے سوری. اگر آپ لوگوں کو تھوڑا سا ناول ریڈ کرنے میں ڈسٹربنس ہوئی ہو تو اس کے لیے میں معذرت چاہتی ہوں. اور اب مجھے دیں اجازت، کیونکہ میرا موبائل بھی مانگ رہا ہے اجازت. اچھا جی، اب یہ دیکھیں یہ آن ہی نہیں ہو رہا، بدتمیز. اچھا جی، تو اجازت میں آپ لوگوں سے اس لیے لے رہی ہوں کیونکہ ابھی میں نے یہ ناول ایپیسوڈ اپلوڈ کرنے کے بعد میں نے اس کا پارٹ سیکنڈ بھی اپلوڈ کرنا ہے، اور مجھے اس وقت خود نیند آ رہی ہے. میرا دل کر رہا ہے کہ میں پھر سے سو جاؤں، لیکن اب میں سو نہیں سکتی. تو خیر ابھی مجھے اجازت دیں، میں نے اس کو اپلوڈ کرنے کے بعد سیکنڈ پارٹ کو بھی اپلوڈ کرنا ہے. تو انشاءاللہ کل ملیں گے ایپیسوڈ تو میں ابھی 39 کا پارٹ 2 کر دینے لگی ہوں، تو 40 کے ساتھ انشاءاللہ کل ملیں گے ہم لوگ. یہ دیکھیں اس کو بیماری پڑ گئی ہے. چلیں جی، اللہ حافظ. انشاءاللہ کل ملیں گے ایپیسوڈ 40 کے ساتھ. آپ لوگ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور میرے لیے بہت بہت دعا کیجیے گا، اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا. انشاءاللہ کل ملاقات، تھوڑی دیر کی ملاقات کے بعد پھر دوبارہ کل ملاقات ہوگی. اللہ حافظ، فی امان اللہ.